بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام سجاد شرما ہے اور گفتگو پوڈ کاسٹ سیریز کے اس پہلے ایپیسوڈ ڈیلی کیٹو ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے معروف قانون دان اور لسانی و سماجی شخصیت محمد وزیر شفیع۔ ان کا گلگت بلتستان کے سماجی ترقی پہ اچھا خاصا ان کی نظر ہے اور اچھا گرپ رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ سر، میرا سوال آپ سے پہلا یہی ہوگا کہ گلگت بلتستان کی اسپیسیفکلی ٹو جی بی آئی وڈ آسک دس کوشچن کہ یہاں پہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، کسی نے اس کو سوشل ڈیولپمنٹ کہا تھا، ڈو یو ایگری ود دس؟ بہت شکریہ سجاد شرما اور K2 ڈیجیٹل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں سے اور جو میرے بہت پرانے احساسات، یہ کوئی 20-25 سال سے میں گلگت بلتستان کے چپا چپا جگہ جگہ ہر جگہ اور ہر اس پہ میں دیکھ رہا ہوں، نقائص دیگر چیزیں سب چیزیں میں نوٹ کر چکا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس چینل سے میں اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ڈیولپمنٹ، مجھے ان دونوں ٹرمز کا اتنا جو نا وہ نہیں پتہ، لیکن میں جب بھی گلگت بلتستان کو میں جب دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ تھاٹس، کچھ پلاننگ، کچھ چیزیں، کچھ جو نا طریقہ کار، ایک پالیسیاں ہوتی ہے، وہ کبھی مجھے نظر نہیں آئی۔ گلگت بلتستان ایک ایسی دور سے ڈیولپمنٹ کی طرف چلا آیا جب لوگ ریوٹ لے کر چراگاہوں میں ہوتے تھے، ان کا اپنا ایک پیٹ ایک نظام تھا، اپنے جو نا کاشتکاری سے اپنے جو نا وہ کرتے تھے، خوراک پورا کرتے تھے، اور لائف سٹاک سے اپنا خوراک پورا کرتے تھے، ایسے ہی آگے پیچھے جا کے شکار کھیلتے تھے، اور ہلکا پھلکا ان کے کاروبار اپنے خرچے کے لیے باہر سے لا کے، وہ بھی ان کا جو ہے جنس کے بدلے جنس کے اس میں وہ لے کے آتے تھے۔ لیکن جب 70s کے بعد یہاں پہ ڈیولپمنٹ، سب سے پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ گلگت بلتستان کے جو لوکل اتھارٹیز تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ لوکل اتھارٹیز کے ختم ہونے کے فوراً بعد یہ ہوا کہ لوگوں کی جو ولیج اٹانومیز تھی، وہ اپنے گاؤں کے مالک تھے، وہاں کے وسائل کے مالک تھے، وہاں کی چراگاہوں کے مالک تھے، وہاں ان سارے فیسلٹیز کو وہ اپنے طریقہ کار کے تحت، اپنے کیلنڈر کے تحت، اپنی چیزوں کے تحت بغیر کسی سے پوچھے، ان کا ایک سرپلس ہوتا تھا، وہ سر انجام دیتے تھے، اور تمام لوگ ان کے تابع تھے، اور طریقہ کار جو نہ ہوتا تھا وہ جرگے کرتے تھے، وہ وہاں پہ جو نہ فیصلے کرتے تھے، وہ پالیسیاں اپنے لیول کے وہ بناتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ بیڈی نظام آیا اور لوکل اتھارٹیز کولیپس ہو گئی۔ اس کے بعد تحصیلدارانہ نظام آیا، اور اس کے اوپر جو نا گورنمنٹس بنتی رہی، مختلف جو نا شیپ آئے، اس میں آپ کی جو نا پولیٹیکل چیزوں میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ ہوتی ہوئی ایک شکل ایسی آ گئی کہ ڈیولپمنٹ کو کہاں سے شروع کیا جائے کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی ایک جو نا اینڈ بھی رکھتا تھا، لوگ خوش ہوتے تھے، کوئی سڑک کے لیے جو نا وہ بناتا تھا، سکیم آیا تو بھی خوش ہوتے تھے۔ اس کا نہیں پتہ تھا کہ روڈ کہاں سے بننا چاہیے، دیواریں کیسی بننی چاہیے، زمین کی لینڈسکیپنگ ہے یا نہیں ہے، جس جو نا ترقی کے لیے ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو ایکو سسٹم جو ایریے کا ہے وہ اس سے متصادم تو نہیں ہے، وہاں پہ کس قسم کی جو نا گرمی سردی موسمی اثرات یہاں پہ کیسے ہیں، زمین کی ساخت جو نا وہ کس طرح کی ہے، کوئی زلزلہ وغیرہ کے جو نا ہٹ میں تو نہیں ہے، وہ کون سے ایریے میں آپ ڈیولپمنٹ لاتے ہیں کہ وہاں اوپر سے سیلاب، وہاں سے اوپر سے جو نا پتھر، وہاں اوپر جو نا نیچے سے دریا کا کٹاؤ، دیگر چیزیں وہ کس شیپ میں ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے جو سکیم آئی جہاں پہ جو نا مناسب لگا، ہم نے کام سٹارٹ کر دیا، یوں ترقی کیا، دیواریں بنتی گئی، جو نا ہاؤسز، مختلف قسم کی عمارتیں بنتی گئی، اور آج ان کے اندر ہم پھنسے ہوئے۔ یہاں پہ پیٹرن ایسا ہے کہ یہ انتہائی سردی میں انتہائی، کچھ علاقے تو گرمی میں انتہائی گرم، مثلا گلگت سٹی کی بات کریں، چلاس کی بات کریں، یہ گرمی میں حد درجہ گرم، اور سردی میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سردی ہوتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس لکڑی تھی، آگ جلاتے تھے، اور ہمارا سٹرکچر ایسا تھا کہ پرانا سٹرکچر، لوگ
देहात में एक बाकायदा तौर पर टाउन बनाकर जो ना वो रहते थे। पूरे जो ना आबादी एक जगह, एक जो ना वो एक दूसरे के साथ लगे हुए इनके घर होते थे। बाहर से आने वाली हवा, गर्मी, सर्दी से बचने के लिए उनकी दीवारें मिट्टी की होती थी और उसके छत भी जो ना मिट्टी का होता था। इस वजह से बाहर की सर्दी गर्मी से वो लोग पहले से ही महफूज थे। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा आग जलाते थे तो उनका मसला हल हो जाता था। उस वक्त जंगल भी थी, सारी चीजें भी थी। जब जंगल थी, जब ये रिसोर्सेस वहां पे थे, वहां पे उस वक्त कोई प्लान बनना चाहिए था कि गर्मी का क्या मुकाबला किया, कैसे मुकाबला किया जाए, सर्दी का कैसे मुकाबला किया जाए, ताकि वो जो जंगल की शक्ल में, दिगर जो ना रिसोर्सेज की शक्ल में जो हमारे पास जो चीज़ें जो आज ख़त्म एंड लेवल पे आई है, वो कुछ न कुछ हम बचा सकते थे। दूसरी बात ये कि हमने कभी नहीं देखा कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। हमने कभी नहीं देखा कि रेजिडेंशियल एरिया कौन सा होना चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि हमारा जो ट्रेड के लिए जो ना जो जगह होती है, इंडस्ट्री के लिए जो जगह होती है, वो कहाँ होती है। कोई सरकारी दफ्तर, दिगर चीज़ें होती है तो उनके लिए किस किस्म का माहौल चाहिए, वो हमने कभी पहले कोई प्लान हमने नहीं बना। हमारी कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं बनी कि जिसमें बैठकर एक रियासती तौर पर, यहाँ पे हुआ ये कि 1947 के बाद हमारा पहले एक निज़ाम था, उस निज़ाम के फ़ौरन बाद हम एक ऐसी सरकार में चले गए, ना हमारा कोई अपना कोई प्रॉपर हमारा निज़ाम हुआ और न ही हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसीज़ के डायरेक्ट उसमें आ गए। हमें यहाँ पे एडहाक बुनियादों के ऊपर चलाया गया। उन एडहाक बुनियादों के ऊपर हमारे चलाने का वो ये हुआ कि यहाँ पे जो हर इदारे को, तमाम इदारों को मिला के इस तरक्की के लिए एक जामा प्रोग्राम बनाने के बजाय हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से चीज़ें दी गई, फंड्स दिए गए, उनके तहत वो हो गई। तो उसमें जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट कहाँ से होती है? सोशल डेवलपमेंट की सबसे पहली चीज़ ये है कि तालीम, फॉर श्योर। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ होती है हुनर, ठीक है। उसके लिए हमें तय करना था कि हमें तालीम किस किस्म की तालीम चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ के पत्थर, यहाँ की लकड़ी, यहाँ की मिट्टी और यहाँ का इन्वायरमेंट किस किस्म की महारत चाहती है, इनके लिए किस किस्म की तालीम दरकार है, इसके लिए किस किस्म का जो हमें जो ना वो चाहिए, इदारे बनाने चाहिए, टेक्निकल इदारे बनाने चाहिए, तालीमी इदारे बनाने चाहिए, हमने नहीं देखा। हमने तालीम के पीछे अपने बच्चों को निकाला, मैट्रिक किया, यहाँ से जो कोई कराची भाग के चला गया, कोई जो ना पेशावर गया, कोई इस्लामाबाद गया, कोई यहाँ आगे पीछे जाके वहाँ पे उन सब्जेक्ट्स के अंदर घुस गए जहाँ पे दाखिला नहीं होकर सीटें खाली थी। वहाँ पे जाके उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। हमने समझा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्या वो तालीम हमारी ज़रूरियात के मुताबिक थी या नहीं थी, किसी ने गौर नहीं किया। आज हमारे पास ये है कि मास्टर्स किए हुए जो ना डिग्रियाँ लेकर हमारे पास हर तीसरा आदमी मास्टर्स की डिग्री लेकर है। तो किसी ने आईआर में किया है, किसी ने जो ना सोशियोलॉजी में किया है, किसी में जो ना मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में किया है, या किसी और में किया है। मेजर मास्टर्स डिग्री होल्डर्स इन सब्जेक्ट्स के अंदर है और उनमें से बदकिस्मती से ज़्यादातर थर्ड डिविजनर्स, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो एजुकेशन है, उसमें ही हमारी वहाँ पे कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं होने की वजह से वो तालीम जो आज हमें चाहिए कि हम इस लकड़ी को किस तरीके से इस्तेमाल में लाए, इस एग्रीकल्चर, इस मखसूस एग्रीकल्चर को किस तरीके से यहाँ पे हम आगे लेकर जाए। हमारे पास एग्रीकल्चर के नाम लेकर कोई बहुत बड़ा माहिर अभी तक हम पैदा नहीं कर सके। हम इस जो ना एक गजर की मैं बात करूं, 84 आपके नालाजात है। एक गजर के अंदर 84 छोटे बड़े मिलाकर नालाजात है। उन 84 नालाजात की सरजमीन के ऊपर अगर आप मवेशियों के पीछे जाएंगे तो भेड़ बकरियां आपको 2000-3000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। क्यों? लोग मुलाजमतों के पीछे चले गए, फौज में चले गए,
چھوٹی چپراسی جو نا کلرک وغیرہ تک کی جو نا ان کے لیے چلے گئے. انہوں نے اپنی زمین چھوڑ دی, اپنی چراگاہیں چھوڑ دی, اور ان کا وہ سارا کا سارا جو ان کا جو وہ تھا وہ ختم ہوا. آج ہمارے پاس کوئی نام لے کر اس طرح کا کوئی آدمی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جو لائف سٹاک کے ان ماڈرن ٹیکنیکس اور ان سب کو لے کر جو نا اس پورے ایریا کو سنبھال سکے, جو لائف سٹاک کے لیے ہمارے پاس ہو. کوئی اس طرح کا کوئی ہمارے پاس فارمیٹ موجود نہیں ہے. اس کے بعد آگے جاتے ہیں کہ اس میں جب ہم ترقی کی طرف چلے گئے, دیواریں بن گئی, تو دیواروں کا سٹرکچر کیا تھا؟ ہم نے سیدھا سیدھا پنجاب کو ریپلیکیٹ کیا, نیچے گئے. ٹھیک ہے, وہ جو اربنائزیشن کا جو سٹرکچر تھا وہ درکت میں بھی جا کے 7 فٹ کا جو نا وہ کھڑکی وہاں پہ نظر آئی. وہاں پہ ہی وہی بلاک کے 8x12 کے بلاک کے وہاں پہ جو نا گھر بنائے گئے, اور اس کے اوپر باہر اندر سے جو نا سیمنٹ کی جو نا پلاسٹر کیا گیا, جو زیرو ریزسٹنس ہے, جو گرمی سردی کو مکمل طور پر جو نا وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا ہے. باہر کی سردی اندر, باہر کی گرمی اندر, اور وہ گھر اور باہر میں کوئی خاص کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اس ساری سچویشن کے اندر آگے جا کے مسائل کیا آ گئے؟ اس وقت تو وہ جو آگ بھی جلاتے تھے, آج نہ آگ ہے, نہ وہاں پہ کوئی بجلی کا کوئی پراپر. گلگت بلتستان کے اندر ہم کوئی جو باقاعدہ کوئی پالیسی بنا کر کوئی جو نا چیزیں کی, ہمارے پاس کوئی بجلی کا بھی کوئی وافر مقدار میں کوئی وہ بندوبست نہیں ہو سکا. گلگت کی بجلی کا تو آپ کو پتہ ہے, ابھی جو نا 2 گھنٹے کی بجلی سے ابھی جو نا بحالت مجبوری اس پہ آ کے جو نا مئی کے مہینے میں آ کے ہم 4-5 گھنٹے کی بجلی کی طرف ہم آ گئے ہیں. تو آج اس سسٹم کے اندر بجلی نہیں ہے آپ کے پاس, گیس کا اپنا کوئی جو نا آپ کا سسٹم نہیں ہے, کوئی جو نا بایو گیس کا ابھی تک کوئی پلانٹ وغیرہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ کی گھر کا سٹرکچر کیسے ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو اپنے پچھلے اس دور کے اندر جا کے دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے اپنی سردی گرمی سے بچنے کے لیے ان کی عمارتیں کیسی تھیں. ان کی دیواریں جو نا چوڑی تھی, وہ جو نا مٹی گارے کے جو نا وہ بناتے تھے, جو نا پلاسٹر کرتے تھے, اوپر لکڑی کا جو نا وہ ہوتا تھا, نیچے فرش جو نا لکڑی کا ہوتا تھا, جس کے اوپر بیٹھ کر بغیر جو نا آگ کے بھی وہ بہتر طریقے سے وہ رہ سکتے تھے. آج ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. پھر آگے جاتے ہیں کہ ہم نے ترقی کے لیے کیا ہوتا ہے, انڈسٹریلائزیشن. 1947 میں ہم بھی اتنے ہی لوہے کو پگھلانا جانتے تھے, ہم بھی اتنے ہی جو نا لکڑی کو بہتر کر کے کوئی فرنیچر کی طرف لانا جانتے تھے جو چائنا جانتا ہے. چائنا والے جانتے تھے, یا تاجک والے جانتے تھے, یا نیچے پنجاب والے جانتے تھے. وہ ساری جو بنیادی جو چیزیں ہمارے پاس اس وقت تھی, ہم بھی اپنا بارود بناتے تھے, ہم بھی اپنا صابن بناتے تھے, ہم بھی اپنے جو نا متبادل چائے کا ہمارے پاس بندوبست تھا, ہم بھی اپنے جو نا مختلف قسم کے کیمیکل ہم یہاں پہ اپنے بنا کر اپنی زندگی گزارتے تھے. لیکن وہ سارے کے سارے ڈورز کلوز ہو گئے. ہم صرف اور صرف جو نا مارکیٹ کی طرف بیٹھ گئے, کنزیومر جو نا سوسائٹی, مکمل کنزیومر سوسائٹی بن کر رہ گئے. ہماری اپنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. ہم اس لکڑی کے درنتی سے آگے بڑھ کر کوئی جو نا اس کی طرف انجن کی طرف بڑھنے کے قابل نہیں ہوئے. ہم کوئی جو نا وہ جو بندوق ہم بناتے تھے اس سے آگے جا کے کوئی دوسری چیز بنانے سے رہ گئے. ہماری ان کو کوئی پروموشن پیچھے سے نہیں مل گئی. ان لوگوں کو جو پہلے سے تھے ان کو تھوڑا سا ڈیولپ کیا جاتا تو وہ آگے جا کے کوئی اور دوسری چیز بنا سکتے تھے, وہ ہم نہیں کر سکے. آج ہمارے پاس انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیرو ہے. اور جب کہ آپ کے ہمسائیگی میں کشغر میں جائیں گے تو ہوم انڈسٹریز, ہر گھر کے اندر ایک انڈسٹری ہے, وہ گھر کے اندر ہی چیزیں بناتے ہیں, وہ آگے لے جا کے وہ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. پھر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کے لیے آگے جا کے جو ہمارے اپنے پاس ریسورسز تھے, ایگریکلچر جو ہے, لائف سٹاک, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو جدید دور کے اندر کیا آیا, انوائرمنٹ آیا. آپ کا خوبصورت انوائرمنٹ, آپ کے گلیشیئرز, آپ کے جو نا چشمے, آپ کے آبشار, آپ کی جو نا ہریالی, آپ کی یہاں کے پہاڑی سٹرکچر, یہ جو لینڈسکیپ جس کے لیے دنیا آج تعریف کر کے بھی جو نہیں تھکتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی, لیکن وہاں پہ کیا نہیں تھی, ہمیں اس طریقے سے تیار ہی نہیں کیا گیا کہ اس میں ہم اپنے ہوٹلز بنائیں.
ہم اپنے جو نا اس یہاں پہ جگہ جگہ مختلف قسم کی جو نا موٹلز ہوٹلز ریسٹورنٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائے، اور بنایا بھی تو کنہوں نے بنایا؟ ہم جا کے کراچی میں جا کے کراچی بریانی لے کے آ گئے، وہ لاہور گئے تو وہاں کی جو نا چیزیں آ گئے، کاشغر میں گئے تو ان کے لخمن لے کے آ گئے۔ ہم نے اپنے غلمدی، اپنے گیلچنگ، اپنی جتنی بھی انڈیجنس آپ کے جو خوراک تھے ان میں سے کسی کو ہی پروموٹ نہیں کیا، وہ یہی کہ یہی ختم ہوا۔ اور آج گلگت کے لوگوں سے آپ یہ پوچھیں گے کہ غلمدی کیا ہوتی ہے، 99% جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ غلمدی بھی کوئی چیز ہے۔ گولی بڑی مشکل سے ان کی جو نا گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو گیلچن کو گولی کہہ کر وہ بناتے ہیں، ادروائز یہ جتنے بھی جو نا ملڈا اور یہ جو جتنے بھی آپ کے خوراک ہے، جو دودھ کے آپ کے جو نا ان کے گیری وغیرہ کے آپ کے مختلف قسم کے مختلف خوراک آپ کے ہوتے تھے، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی اپنی نہیں رہی۔ تو ان انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، باہر سے آنے والا آدمی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے کھان پان کو دیکھتا ہے، آپ کے بیٹھنے کے طریقوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کا گھر کا سٹرکچر ہی ختم ہوا، جس طریقے سے آپ بیٹھتے تھے، وہ جس طریقے سے آپ کھاتے تھے، وہ آپ کا جو نا کھانے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو سارا کا سارا ہے جس کے اوپر میری نظر ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے تھی، جو آپ نے جو جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی بات کی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ وداؤٹ سینس، ڈیولپمنٹ وداؤٹ پلاننگ، ڈیولپمنٹ وداؤٹ پراپر پالیسی جب ہوتی ہے تو وہ مستقبل کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جو آج ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے ہم اس وقت جو ایریے ہے ان کی طرف ہم آگے جاتے ہیں تو وہاں کے لیے ہم کس قسم کی پالیسی لے کے آئے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے، آج بھی اس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک اس طرح کی شکل دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ماحول، ہماری ضروریات، ہمارا اسٹرکچر، ہمارا کلچر، ہماری روایات اور ان سب سے ہم آہنگ ہو۔ آپ ان کے انگریزوں کی رپورٹیں دیکھیں، جو یہاں پہ بیٹھ کر 1921 وغیرہ میں انہوں نے وہ رپورٹیں بنائی، فوجیوں نے، انہوں نے کیا بنائی؟ انہوں نے آپ کی شکل سے لے کر، آپ کے روایات سے لے کر، آپ کے کلچر سے لے کر، آپ کے اس کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم سالانہ کتنا افیون پیدا کر سکتے ہیں، وہ بھی اس ہماری رپورٹ کے اندر مینشن ہے، جس سے گورنمنٹ کو کتنی رائلٹی ملتی تھی، ٹھیک ہے، ہماری کتنی بیڑیں ہوتی تھی، کتنی وہ جو کاشت کرتے تھے، کتنا گندم کاشت کر سکتے تھے، ہم وہ سارا کا سارا ہے۔ آج گلگت بلتستان کے کسی بھی مقتدر حلقے کے کسی بھی شخص سے پوچھے کہ گلگت بلتستان کی اپنی کیپیسٹی گندم کی ہی کتنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کسی سے بھی پوچھے کہ گلگت بلتستان کی لائف سٹاک میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ یہاں پہ ایجوکیشن میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی ماسٹرز کتنے ہیں، گریجویٹس کتنے ہیں، پی ایچ ڈیز کتنے ہیں، ایم فل کتنے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کتنے ہیں، اور میٹرک سے نیچے کتنے رہ گئے، کوئی آپ کے پاس پراپر آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے۔ اور یہ کہ ان میں کن کن شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں نہیں، اور یہ پھر ہماری تعلیم ہمیں کن کن شعبوں کی ضرورت ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو آج بالکل میری کوشش ہوگی میں کم سے کم ہی بولوں، کز آپ کے پاس جو نالج ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم شیئر کر لیں۔ میری کچھ بنیادی سوالات تھی، تاہم کچھ چیزیں میں بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ماحولیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسپیشلی جنریشن زی کے جو ہم سے یہی گیلا کیا جاتا ہے کہ یار آپ اپنے رسم و رواج کا آپ کو شدھ بدھ نہیں ہے، ABC آپ کو نہیں پتہ۔ تو یہ سینس آف کہہ سکتے ہیں ایلینیشن ہمیں فیل ہوتی ہے کہ نیدر ہم ماڈرن ورلڈ کے ساتھ فلی ہم اس کو سمجھتے ہیں، نور یہ کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہم جس گھر سے ہم اٹھ کے آئے ہیں وہ کیا کھاتے تھے۔ اسپیشلی جب ہم فوڈ کی بات کریں تو آج کل ہم جو فوڈ انٹیک کرتے ہیں اس کا ہماری ہیلتھ پہ جو افیکٹس ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ سویر ہے، اور ہم اس کو شاید بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ پلس اس کے علاوہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، اسپیشلی جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو
آج ہمارے پاس سیمنٹ اور چادر کے مکانات ہیں. اسپیشلی وین وی لک ایٹ گلوبل کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی بات کریں تو یہ پیک لیول پہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. وہ بھی چوزے کہ پہلے کا انفراسٹرکچر کیسا تھا اور ہاؤ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھا, اور آج ہم ماڈرنٹی کے نام پہ جو سوئچ ہم کر گئے یہ کیسے ہمارے لیے قرض بن گیا ہے. بالکل سر, آپ نے جو سوالات کیے ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے, میں اینتھروپولوجی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اینتھروپولوجی میں ایک چیپٹر ہوتا ہے سبجیکٹ ٹرانسفر آف میننگ. ٹرانسفر آف میننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک کسٹم ایک نسل سے اگلے نسل کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیا میننگ کی کلیئرٹی سے اگلے نسل کو منتقل ہوتا ہے یا اگلا نسل اس کو نقل کرتا ہے. سجاد, ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم 80s میں جہاں فلی اسکولز وغیرہ آ گئے, ہم اسکول کے اندر جو داخل کرنے کے بعد وہ جو یونیورسٹی جو ہمارا باپ تھا, ہماری ماں تھی بیٹیوں کی, ان کی باقاعدہ ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنے پریڈیسیسر پیچھے ان کے جو نا باپ سے ماں سے جو انہوں نے سیکھا تھا وہ انہوں نے اگلے کو منتقل کرنا تھا. لیکن ہمیں جب اسکول میں لے جا کے چھوڑا, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اسکول جا رہا ہے, یہ ہمیں آ کے سکھائے گا, ہم اس کو کیا سکھائیں گے. انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا, وہ یونیورسٹی ہمارے لیے بند ہو گئی جو ہماری پیچھے ہماری روایات سے ہم آہنگ تھی. ہم اس سے جو ایجوکیشن جو نا بدقسمتی سے ہمیں ملی, ہماری ایجوکیشن نہ اس اسٹینڈرڈ کی تھی جو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ماڈرن ان تقاضوں کو پورا کر سکے, نہ ہی ہمارے وہ روایات وہ جو نا چیزیں جو کلچرل ہیریٹیج میں ہمارے پاس جو آئی تھی ان کو وہ کرے. آپ نے پوچھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے کہ میں نے بڑی تنقید کی ساری چیزوں کے اوپر, الٹرنیٹ ہے کیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ 6-7 سالوں سے ہم نے کام کیا. 1915 کی کچھ تصویریں ہمیں ڈیولپمنٹ کی ہمیں ملی, مختلف عمارتوں کی ملی جی. ہمیں برکلتی میں غلبشیر ہاؤس ملا, بالکل بوسیدہ قسم کی ان کی جو نا عمارت 1915 میں جو کھڑی ہے آج بھی اسی شکل میں, جب میں ہم ڈیولپ کرنے کے لیے گئے تو اسی شکل میں ہی وہاں پہ موجود تھی, کوئی فرق نہیں ہوا تھا. اور وہ 400 سال پہلے کی تعمیر تھی. کیا بات ہے. 1915 کی تصویریں بھی آپ غلبشیر ہاؤس کے دے سکتے ہیں, بڑول ہاؤس کے نام سے, ٹھیک ہے. اور اس کی جو نا آج کی تصویریں جو ہم نے ڈیولپ کی اس سے پہلے کی بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی خاص بہت بڑا فرق نہیں تھا. وہ عمارت ایسی ہی کھڑی تھی 100 سال تک. اس نے جو نا اسی کنڈیشن کی ورڈز کنڈیشن کے اندر اپنے آپ کو سسٹین رکھا تھا. وجہ کیا تھی, اس کا اسٹرکچر, اس میں اوپر سے پانی جو نا کی لیکیج نہیں ہونا. دیواریں جو اس کی تھی انتہائی مضبوط تھی. جو میٹیریل استعمال ہوئے تھے وہ بہت ہی جو نا اس انوائرمنٹ کے ساتھ فٹ تھے. آج ہم گھر بناتے ہیں 10-15 سال کے بعد جو نا وہ کریک سٹارٹ ہو جاتی ہے, 15-20 سال کے بعد دوبارہ اکھاڑ کے نئے جو نا وہ کرتے ہیں. جبکہ 1915 کا گھر ہم نے 2024 میں جا کے ہم نے اس کو وہ کیا تو معمولی ہلکے پھلکے ہمیں اس کے اندر چینجز لانے پڑے. باقی اسی کو ہی ہم نے ایز اٹ از رکھ کے ہم نے اس کے اوپر جسٹ جو نا وہ کیا ہے. آج ہم جا کے دیکھیں تو ہمارے وہ جو اسٹرکچر جو تھا اس میں کیا ہوتا تھا, وہ مٹی چکنی مٹی استعمال کرتے تھے, وہ بوسا استعمال کرتے تھے پلاسٹر کے لیے, اس کے ساتھ جو نا بیٹ بکریوں کے بال اس کے اندر جو نا استعمال کرتے تھے, اور جو نا اس کی خوبانی کا جو نا جو رس نچوڑ کے وہ اس کے ساتھ شامل کرتے تھے. یہ سارا کا سارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر جو نا وہ کرتا تھا, جو آپ کو جو نا باہر سے سردی کو بھی روکتا تھا, وہ آپ کو جو نا گرمی کو بھی روکتا تھا, اور وہ جو ہے وہ دیوار کو بھی مضبوطی سے جو نا وہ کرتا تھا. کتنے زلزلے آئے ہوں گے اس کے بعد, thousands we can say, لیکن گھر کو کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. نہ اس میں جو نا کوئی سیریا ہے, نہ اس میں کوئی جو نا بہت بڑے جو نا وہ اسٹرکچر ہے بیم کا, کچھ بھی نہیں ہے. لکڑی کے وہ اسٹرکچر والا 3 گھر, ایک طرف سے ایک گھر ہے, دوسری طرف سے دوسرا گھر ہے, تیسری طرف سے تیسرا گھر ہے, ایک ہی اس کے اندر جو ہے جس کو بلتی کہتے ہیں, اس بلتی کے اندر جو نا نکلے ہوئے اتنا خوبصورت جو نا وہ, اور اس کے ساتھ جو آج تک اس کی وہ عمارت اس وجہ سے محفوظ رہی
کہ وہ جو انوائرمنٹ، وہ جو انہوں نے جو اسٹرکچر بنایا تھا وہ ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق تھا. وہ مٹی، وہ جو میٹیریل جتنے بھی تھے وہ اس کے مطابق تھے. اور آج جو آپ نے پوچھا کہ اس نسل کو جو 70s سے لے کے 90s تک کے جن کی پیدائش ہے، جن کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے، ان کو کہتے ہیں لکی بھی کہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک اس قسم کی وہ ہے کہ نہ پچھلے ان کے ساتھ ہمارا جو نا کوئی پراپر دنیا کے اندر ہمارے اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی ترقی، پیچھے وہ اپنا جو نا روایات بھی دیکھی اور آگے ترقی میں بھی انہوں نے کمال حاصل کیا. آج ہمارے پاس وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، اس سب کے باوجود یہاں پہ این جی اوز نے آ کے کام کیا، یہاں پہ اداروں نے کام کیے، لوگوں نے باہر جا کے پڑھا. آج ہمارے پاس الٹرنیٹیولی اتنا بڑا سکل بھی آ چکے، اتنے بڑے ماہرین بھی آ چکے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں. لیکن کیا ہم ان کو بھی جو ہے ان کو ہم اکٹھے کر کے ان سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ بھی میں ایک عام پرسیپشن جو سب سے زیادہ پریویل کرتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے یا اپرچونیٹیز نہیں ہے. یہ والی بات بہت ہی زیادہ کی جاتی ہے. ڈو یو ایگری کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، اسکارسٹی ہے؟ ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے اپنے وسائل کو چھیڑا ہی کب ہے. ہم جب سے تھوڑا سا اس ایجوکیشن کی طرف گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک جو چیز سوار ہے وہ ہے نوکری. اس نوکری سے باہر نہیں آئے ہیں. ہم نے ایون اپنے کھیت سے ہی پراپرلی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. ہمارے کھیت ہی تیار نہیں ہیں. کھیت کا ایک جو لینڈسکیپ ہوتا ہے اس کو پراپرلی جو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے. اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ریت کا کتنا پرسنٹیج ہے ایکچولی، اور جو مٹی کتنی ہے اس کا 30-70% کا ایک پروپورشنیٹ وہ بنایا جاتا ہے. اس کو مکمل طور پر جو پلان کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایگریکلچر میں کچھ وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک کھیت بھی اس وقت سے لے کر ابھی تک تیار نہیں ہے، نہ ایگریکلچر میں، نہ جو لائف اسٹاک میں. اور آج یہ خطہ پورا کا پورا معدنیات سے بھرا ہوا ہے. دنیا کی کمپنیز آ رہی ہے یہاں پہ جو اس کے لیے ڈیولپ، وہ مائننگ کے لیے آ رہی ہے. اور مائننگ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو مائن کے ایریے کے نیچے، اس برف کے نیچے، اس سیلاب کے نیچے، اوپر سے آنے والے پتھروں کے نیچے، یہاں پہ ان ساری چیزوں کا اس لیے انتظار کیا کہ کل پرسوں ترسوں کچھ مل جائے گا. آج مشینیں، محلے کے عورتوں کے لیے مشینیں دینا، ادھر آپ کے لیے روڈ بنائیں گے، پھلان کریں گے، ہم ادھر مائننگ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں. گلگت بلتستان کی آپ کی چینل کے توسط سے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور ہائی اتھارٹیز کو آج میں جو وہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم تیار ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے تیار ہیں، مائننگ کے لیے تیار ہے، ساری چیزوں کے لیے تیار ہے. لیکن مائننگ کی کا جو لیز ہے وہ لیز آپ مسئلہ کشمیر سے ریلیٹڈ گلگت بلتستان کے اندر آپ بات کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی لیز نان لوکل کو نہیں مل سکتا. مقامی لوگوں کو دینا چاہیے. مقامی لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اس علاقے کے بالکل جو آج تک کے وہ حالات سہتے آئے ہیں، لیز ان کے پاس دے دے، ان کی کمپنی بنا دے، ان کی سوسائٹی بنا دے، ان کی کوئی بھی ادارہ بنا دے، ان کے نام پہ دے دے. اور وہ جا کے انویسٹر کسی کو بھی لاؤ، گورنمنٹ آ جائے، چائنیز آ جائے، آرمی کا کوئی ادارہ آ جائے، کوئی بھی آتا ہے ایز اے انویسٹر آئے، کام کرے، اور وہ وہاں پہ اس ترقی کا حصہ بن جائے. تو اس میں لوکل لوگوں کو سیٹسفائی کیے بغیر کوئی بھی چیز یہاں نہیں ہو سکتی ہے. لوگوں کو آج کس طریقے سے یہاں پہ مومنٹس ہیں. کیوں؟ زمین، ان کے معدنیات، ان کا اسٹرکچر، ان کے کیا کہتے ہیں ہوٹل سے لے کر یہ سارا سیاحت ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. مائننگ ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایگریکلچر کے لیے جو ابھی جو اوپر جو ہمارے پاس زمینیں ہیں وہ زمین ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لوگ مومنٹ میں ہیں، لوگوں کو مطمئن کیا جائے، ڈیولپمنٹ کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے، زمینوں کی لینڈسکیپنگ کی جائے. یہاں پہ گورنمنٹ کے اپنے پاس، میں آپ کو بتا دوں گلگت بلتستان کے اندر پازولان ہیں. 24 جگہوں میں ابھی تک آئیڈینٹیفائڈ پازولان موجود ہیں. اینڈ واٹ از پازولان؟ پازولان ایک اس قسم کی مٹی ہے جو بغیر کسی پروسیس کے
جو نا اس کے اوپر 5 to 10% آپ کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، وہ سیمنٹ ہے مٹیریل، 30 منٹس کے اندر وہ آپ کا مٹیریل تیار ہو جاتا ہے. کوئی بڑی فیکٹری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا ڈیم کا کام جو نا اسی مٹی سے کرتے ہیں، کوئی سیمنٹ استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کی اپنی مٹی کو اٹھا کر وہیں سے ہی اس کو آپ کا ڈیم بناتے ہیں. تو وہی 24 جگہوں میں گلگت بلتستان میں موجود ہے. آپ بغیر کسی اس کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سرپرستی، ندارت. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو آپ نے کچھ آپ کی گفتگو سے میں نے جو اخذ کیا وہ یہ کہ ہم نے تربیت کو تعلیم سے ریپلیس کیا ہے، اور تعلیم میں بھی وی آر ناٹ لائک ایجوکیٹنگ دا چلڈرن جو ان کو سیکھنا چاہے. اسپیشلی بینگ اے اسٹوڈنٹ میں سب سے زیادہ فیل کرتا ہوں جب میں ماحولیات کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گلیشیئرس کا جو میلٹنگ پانی آ رہا ہے، ایون اسے بھی ہم پولوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم گلوبل کلائمیٹ چینج کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جو گلیشیئر کا جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو ہم بچائیں، اس کو صاف رکھیں، وہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں. یہ ایک پرابلم مجھے نظر آتا ہے جی بی میں کہ ہم انوائرمنٹ کانشیس ایز اے کمیونٹی وی ڈونٹ اون دس انوائرمنٹ، ہم نہیں کرتے. سر آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر اگر گورنمنٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہاں پہ کچھ مشینیں نیچے کٹائی کے لیے، ان کو ہلکا پھلکا کہیں پہ کچھ جگہوں میں سریے کی ضرورت ہے، ادروائز سیمنٹ دیا جائے، تو آپ جتنی بھی ہماری آدھی زمین دریاؤں کے زد میں ہے. بالکل. آپ کا اشکومن کے اندر 5% سے بھی کم جو نا وہ اوپر والے پہاڑوں کو چھوڑ کر نیچے بالکل جو نا پلین زمین میں 5% بھی انڈر ایگریکلچر نہیں ہے، سارا کا سارا دریا کے اس میں. غزر میں 30% جو زمین ہے وہ دریا کے کٹاؤ کے اس میں ہے، زد میں ہے سالانہ وہ. اور وہ بھی وہ جو بالکل وہ آگے اس کے آگے پیچھے بھی جو زمین ہے وہاں پہ بھی اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہوا ہے. وہاں پہ مٹی نہیں ہے، سارا کا سارا ریت اور باجری ہے، اس کو ہم زمین سمجھ کر اس کو ایگریکلچر میں لاتے ہیں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے سجاد، یہ جتنی بھی جو وہ دریا کے آس پاس واٹر کو چینلائز کیا جائے، دونوں اطراف پہ جو نا سیمنٹ کی جو نا دیواریں بنائی جائے لے جا کے آخر تک. جب اٹلی میں 1986 سے پہلے تباہی تھی سیلاب کی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے یار یہ جو نا گاڈ گاڈیسز کا جو نا وہ ہے، اس کے سامنے کوئی جو نا وہ رکاوٹ نہیں کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن 1986 میں ایک سائنسدان نے کیا کیا، اس نے اسمبلی کے اندر بل لے کے آئے، یہاں پہ کوئی جو نا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہاں سیم اور جو نا اس کی جو نا وہ تھور کی جو نا وہ ہے اوپر ڈپازٹس ہے، اوپر سے جب بجلی گرتی ہے تو وہ پانی پکڑتے ہیں اور اس سے سیلاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نیچے یہاں پہ نیچے جو فرش ہے وہ زمین ہے، وہیں پہ ہی آپ ارتھنگ کریں. کیا بات ہے. ارتھنگ کرے اور وہ تار وہاں تک لے جائے اوپر جہاں جو نا وہ بجلی گر کے وہاں سے سیلاب آ جاتا ہے. تو جب اوپر بجلی گرے گی تو وہ تار کے تھرو نیچے جا کے فیوز ہو جائے گی، بجائے وہاں پہ وہ کرے. پھر کئی ایسی چیزیں دریا کے کٹاؤ کے لیے آپ کے برابر میں تاجکستان ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے. انہوں نے بلاکس بنائے ہیں رشیا کے دور میں، بلاکس جب اوپر سے آ کے دریا کٹاؤ کی طرف جاتا ہے تو وہ جو آگے لے جا کے بلاک کو کھڑی کر دیتے ہیں. وہاں پہ ایک جو نا وہ مشین اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو آگے پانی کو رخ دیتے ہیں. تو یہ جو جتنی بھی وہ جو چیزیں ہیں انوائرمنٹ کا جو وہ ہے، آج تقریباً ایریاز کوئی بھی رہنے کے قابل نہیں ہے. انٹرسٹنگ ہے. تو ہماری آف دا ریکارڈ ایک گفتگو ہوئی تھی اسپیشلی فوڈ کے حوالے سے، جو ہم فوڈ انٹیک کر رہے ہیں اس دور میں. ہر گھر میں بیماری لائک سر درد تو ایک عام سی ایک بات ہے، اور پیراسٹامول تو ابھی بطور سویٹ کے طور پہ مطلب ہر گھر میں پایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی وہ تو یہ کھاؤ کہ یہ سین ہے گھروں میں. ذرا یہ بتائیں. ایک دوسرا یہ کہ جو ہمارے یہاں پہ جتنی تھوڑی بہت جس لیول پہ ابھی بھی زراعت ہوتی ہے، فارمنگ ہوتی ہے، اس میں بھی جو فرٹیلائزرز کا یوز ہے وہ اگین سنتھیٹک فرٹیلائزرز جو یوز کرتے، آرگینک جو ہماری پہلے ایک رواج یا جو پہلے ہمارے ایک پاسچر سے اٹھا کے ڈالا جاتا تھا وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا وہ فرٹیلائزرز ڈائریکٹ ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے، یا پھر جو دوسرے فوڈ ہم انٹیک کر رہے ہیں یہ کیسے ان کی صحت کو افیکٹ کر رہی ہے؟ سجاد، نیچر اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہے. جب آپ نیچر کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ تو خرابی پیدا ہو جائے گی. 70s 80s کے بعد ہم نے ایک بہت پیاری چیز سے ہم نے مکمل طور پر کنارہ کشی کی. وہ پیاری چیز ہے زمین، جس کا ہم حصہ ہے. ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں.
آج مٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا رشتہ ہی نہیں ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے جوتے ہوتے ہیں، جرابیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں تو باہر دروازے پہ ہی کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ چٹائی ہم زمین سے ہمارا کنیکشن یہ ختم ہوا ہے، جو ہم اور زمین کے الیکٹرانز کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، سب سے بڑا وجہ ہے۔ جب انوائرمنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں تو وہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا زمین سے ڈسکنیکشن۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری بات، ہم نے جو فوڈ استعمال کیا ابھی تک، جو ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی کیمیکلز بھی لا کر استعمال کرنے لگے ہیں۔ 80s 70s میں یہ تھا کہ یہ غوقو وغیرہ کی جو گلاہٹ کی بیماری ہوتی تھی، اس کی وجہ سے آئوڈین کھلایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یار ذہنی طور پر بھی تھوڑا سا یہ لوگ جو نا دھیمے ہیں، ان کو پہاڑی لوگوں کو آئوڈین کھلایا جائے۔ AKF کے جو نا ادارے کام کرتے تھے، تو وہ وقتی تھا، اس وقتی اس ایکشن میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان میں سے کتنی لوگوں کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے رینڈم پورا کا پورا نمک کو ریپلیس کر دیا آئوڈین ملا نمک سے، جو آج ہم کھا رہے ہیں۔ کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ بہت بڑا جو نا اس کی جو نا وہ ہے نتائج ہے ہمارے سوسائٹی کے اوپر بیٹھ۔ اس کے بعد تیسری جو چیز آ گئی، ہم نے اپنے جو نا آرگینک جو کھاد ہے اس کے مقابلے میں ہم نے یوریا نائٹروفاس لایا۔ ایگزیکٹلی۔ یوریا نائٹروفاس کا دنیا کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ ہم نہیں بھولیں گے۔ بہت بڑے قحط ان سے لوگوں کو نجات دلایا، ان کی آمدن بڑھی، فصلیں اچھی ہو گئی، دیگر چیزیں ہوئی۔ اس کے آگے جا کے جو چیزیں ہمیں فیس کرنا ہوا، وہ اس وقت جس طریقے سے GB میں پلاننگ کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے ورلڈ وائڈ وہ تھا۔ پھر وہ جا کے بڑی طاقتوں کی جو نا بہت بڑی جو نا وہ ہو گئی، پروڈکٹس ہو گئی، اس کو روکنا بھی ناممکن ہوا، اور وہ ہم استعمال کرتے رہے۔ اس استعمال کے نتیجے میں ہمارے پاس جتنی بھی جو چیزیں ہیں، جو اپنی جو چیزیں ہیں اس میں بھی نائٹروفاس یوریا کی جو نا وہ ہے، اور جو مارکیٹ سے جو چیزیں آتی ہے اس وقت آج کتنے پرسنٹ آپ کے خیال میں؟ 40-50% دیہات اور شہروں کے ملا کے 50% لوگ آج بازار کے دودھ کا جو نا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کے اپنے پاس دودھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس دودھ میں کیا ہوتا ہے؟ پریزرویٹو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم جو بھی درکت میں بھی جا کے ہم بیٹھیں گے تو ہمارے سامنے بسکٹ آ جاتا ہے۔ بسکٹس میں کیا ہے؟ کیکس میں کیا ہے؟ دیگر جو چیزیں آ جاتی ہے، جو پروسیس جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ اور انتہائی بدقسمتی سے میں بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ بات کروں گا کہ 80s کے بعد ڈاکٹروں نے ایک جو نا بہت بڑا ایک وہ پھیلایا کہ بڑا گوشت نہیں کھاؤ، چربی مت کھاؤ، یہ کیا کہتے ہیں سرسوں مت کھاؤ۔ ہمیں ٹوٹلی لے جا کے ڈال دیا گیا پروسیس آئلز کے اوپر۔ آج پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو سالٹ استعمال ہوتا ہے، وہ سالٹ اس کا ٹمپریچر جو رکھا ہوا ہے وہ 17 اینڈ ابو ہے، جبکہ آپ سپٹمبر کے بعد یہاں پہ 10 سے نیچے پہ آتے ہو۔ اور اس کے بعد بھی ہماری کوئی پالیسی، نہ صحت کے اوپر کوئی جو نہ قومی پالیسی ہے، نہ دیگر چیزوں کے اوپر۔ تو کیا ہے، چیزیں کھانی کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر پھر ہم پانی جو نہ وہ کرتے ہیں۔ تو ان سب کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری صحت بگڑتی گئی اور ہم آج بیماریوں کے شکار ہیں۔ اور آج پھر میڈیسن کھانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہمارے پاس جو نا کوئی پراپرلی نہیں ہے، جو دنیا کرتی ہے اس سے بالکل ہٹ کے ہے ہمارے پاس، جس کو میں بسپور کہتا ہوں۔ تو ان کے جیبوں کے اندر جو پیراسٹامول سے لے کر پیناڈال سے لے کر پتہ نہیں جو نا ادھر پین ہے تو ادھر پین ہے تو آزمہ ہے تو فلان ہے بستان ہے، ان کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ ان کے اپنے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہوتی تھی، ہم جو خوراک کھاتے تھے وہ ایک جو نا نارمل خوراک تھا، بہترین خوراک تھا۔ وہ خوراک کیا تھا، ہم گندم 10% سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ بہت بڑھ کر بڑے جو نا عیاش کلانوں کے اندر کوئی 10% گندم ہوتا تھا، ادروائز وہ 2% سے بھی 10-15 روٹیوں میں سے 3 روٹیاں باہر سے کوئی مہمان آئیں گے تو ان کے لیے بناتے تھے۔ باقی کیا ہوتا تھا، جو مکا غرش غچش یہ جتنے بھی جو لوکل جو اجناس تھی ان کی روٹیاں کھاتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک تو آرگینک، دوسرا اس کے اندر کولیسٹرول وغیرہ کا جو مقدار جو تھا وہ بہت کم ہونے کی وجہ سے وہ صحت مند تھے۔ آج وہ سب کے سب ختم ہو کر صبح بھی جو نا وہ پھیٹی بناتے ہیں، وہ بھی مشینوں میں، ٹھیک ہے،
वो फीटी जो रहती है या उसके साथ और भी ऐड करके 10 बजे की चाय के साथ भी फिर वही फीटी, फिर इसके बाद दोपहर में भी अक्सर जो ना सालन के बजाय वो फीटी के साथ चाय, 4 बजे कुछ बचता है तो उस चाय के साथ भी, फिर रात को भी हमारा 95% जो ना हमारा खुराक के अंदर गंदम है, गंदम जो कि प्रॉपर खुराक नहीं है, उसके विटामिन दिगर मिनरल दिगर जो चीज़ें हैं मैग्नीशियम वगैरह वो आपकी जिस्म की जो ज़रूरियात है उसके अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसके लिए जो चाय जो हम पीते हैं खुराक नहीं है, हमारे न्यूट्रिशन उसमें कुछ नहीं उसके होता, nutrients नहीं होते। तो उसमें हम अपने लोगों को देखते हैं गंदम की वजह से किसी को भी चेक करे तो वो फैटी लिवर है, किसी को भी चेक करे तो उनका बीपी हाई है, किसी को भी चेक करे तो उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि हमारे पास खुराक के लिए वो जो चीज़ें जो हमारे बाप दादों की थी वो ख़त्म किया, और हमने मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा रिलाई करने की वजह से आज हालत ये है कि हर आदमी बीमार है, कोई यहाँ पे सेहतमंद नहीं है। एग्जैक्टली एक कोटेशन है जो बड़ा रिलेट कर रहा है आप किसी ने इसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने बताया था कि टेक योर फूड एज योर मेडिसिन, फिर वरना आपको मेडिसिन को अपने फूड के तौर पे लेना पड़ेगा। एंड जी भी में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम मेडिसिन को बतौर फूड ही ले रहे हैं। बाकी बात करने के लिए और भी बहुत कुछ थे, हमने माहौलियात पे बात की, फिर सोशल डेवलपमेंट पे बात की। देयर इज़ अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट दिस थिंग, बट आई वुड से कि गुफ्तगू पॉडकास्ट सीरीज़ में हमने ये नॉलेज शेयरिंग के लिए पॉडकास्ट शुरू किया, स्पेशली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली केटू। हम ये करते रहेंगे। इसका एक ही पर्पज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें और हमारे यहाँ पे जो इंडिजिनस जो विस्डम थी या नॉलेज थी उसको उसी को एक तरह से दोबारा से ज़िंदा करें और उस पर अमल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया।